سویڈن کے دارالحکومت اسٹاکہولم سے عارف کسانہ کی جانب سے سلام قبول کیجیے۔ ناظرین، 2019 میں جب میں پاکستان گیا اور اسلام آباد میں سویڈش سفارت خانے میں اس وقت کی وہاں جو سویڈن کی امبیسڈر تھی انگرد یوہانسن، ان سے ایک تفصیلی ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات میں جہاں انہوں نے اور بہت سی باتیں کی، ان میں ایک بات انہوں نے یہ بھی کی کہ جو پاکستان کی حکومت ہے یا یہاں کے جو پالیسی ساز ادارے ہیں یا جو لوگ ہیں جو یہاں منصوبہ بندی کرتے ہیں، ان کو شاید پاکستان کے اصل مسائل کا ادراک نہیں ہے۔ اور اس میں جہاں انہوں نے دیگر موضوعات کی بات کی، انہوں نے ایک یہ بات بھی کی کہ پاکستان میں دھڑا دھڑ جو ہے وہ یونیورسٹیاں کھولتے جا رہے ہیں، اور حکومت اپنی مقبولیت حاصل کرنے کے لیے، خواہ کوئی بھی حکومت ہو، وہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یونیورسٹی بنا کے مقامی لوگوں سے جو ہے وہ سیاسی فائدے لیے جائیں۔ انگرد یوہانسن وہاں پہ 2016 سے 2020 تک 4 سال پاکستان میں جو سویڈن کی امبیسڈر رہی، اور وہ بڑی متحرک، بڑی ایکٹیو امبیسڈر تھی۔ انہوں نے پاکستان کے تقریباً تمام علاقوں کا دورہ کیا، وہ بہت ایکٹیولی کام کرتی تھی، لوگوں سے گھل مل کے رہتی تھی۔ انہوں نے بڑے فلاحی منصوبے بھی کیے، انہوں نے وہاں پہ اسلام آباد میں رکشا بھی چلایا، وہ لاہور میں جو ہے وہ آگ بجھانے کا جو ہے وہ ایک کورس بھی ان لوگوں کو کروایا، یعنی انہوں نے بہت سے ایسے کام کیے۔ اور بلکہ میری اس حوالے سے پاکستان کے ایک سابق امبیسڈر سے ملاقات ہوئی، اور میں نے ان سے جب انگرد یوہانسن کے حوالے سے بتایا کہ تقریباً 1.5-2 گھنٹے کی جو ملاقات تھی، اس میں انہوں نے پاکستان کے تمام مسائل کا نہ صرف جو ہے وہ خاکہ اور جائزہ بتایا، بلکہ بہت سی انہوں نے سجیشنز بھی دیں۔ تو یعنی وہ بڑی زبردست ملاقات تھی۔ تو وہ جو سابق امبیسڈر تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ انگرد یوہانسن کی جب پاکستان میں بطور سفیر جو تعیناتی ہوئی، تو اس سے قبل وہ برطانیہ میں گئیں، اور وہاں پہ اسپیشل انہوں نے پاکستان کے حوالے سے کورس کیا، جس میں پاکستان کی سیاسی، سماجی، مذہبی، ہر لحاظ سے پاکستان کی ہسٹری، پاکستان کے مسائل، پاکستان کی معیشت، اس پہ انہوں نے بریفنگ لی۔ اور واقعی جو انہوں نے گفتگو کی، اس سے یہ اندازہ تھا کہ ان کو پاکستان کے تمام مسائل کا جو ہے وہ ادراک ہے۔ تو آج کے ولاگ میں جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ انہوں نے درست کہا کہ پاکستان کے چھوٹے چھوٹے شہروں میں جو ہے وہ یونیورسٹیاں کھلتی جا رہی ہیں۔ اب وہاں کے جو ارباب اختیار ہیں یا جو پالیسی ساز لوگ ہیں، ان کو اس چیز کا شاید اندازہ نہیں ہے کہ یونیورسٹیز جو ہیں وہ ریسرچ کے ادارے ہوتے ہیں، تحقیق کے ادارے ہوتے ہیں۔ پاکستان کے مسائل تعلیمی مسائل ہیں، پاکستان میں فنی تعلیم کی ضرورت ہے۔ ہمارے جو گریجویٹ وہاں سے پیدا ہو رہے ہیں، ڈگریاں لے کے آ رہے ہیں، ان کے پاس کوئی ٹیکنیکل نالج نہیں ہوتا۔ اور جو یونیورسٹیز ہوتی ہیں، یونیورسٹی بنیادی طور پہ ریسرچ کے ادارے ہوتے ہیں، اور ان کا انڈسٹری کے ساتھ جب تک تعلق نہیں ہے، وہاں پہ یونیورسٹیز کام نہیں کر سکتی۔ یورپ میں، پوری دنیا میں جو یونیورسٹیز ہوتی ہیں، ان میں جو پی ایچ ڈی ہوتی ہے، ان کے ساتھ انڈسٹری ان کے ساتھ ملی ہوتی ہے، اس سے پھر وہ جو تحقیق ہوتی ہے، اس کا جو ہے وہ انڈسٹری کو فائدہ ہوتا ہے، انڈسٹری سے ملک کو فائدہ ہوتا ہے، اور اس طرح سے کام چلتا ہے۔ اب وہاں پہ انڈسٹری تو ہے نہیں۔ اب وہاں پہ جو چھوٹے چھوٹے شہروں میں، ضلعوں میں جو یونیورسٹیز بن رہی ہیں، ان سے جو لوگ جو ہے وہ پی ایچ ڈی کر کے نکل رہے ہیں، کسی نے باٹنی میں پی ایچ ڈی کیا ہے، زولوجی میں کر لی ہے، کسی نے جو پولیٹیکل سائنس میں کی ہے، اردو میں کی ہے، اسلامیات میں کی ہے، کسی نے بائیو ٹیکنالوجی میں کی ہے۔ اب وہ پی ایچ ڈی کر کے کرے گا کیا؟ ایک اور پڑھا لکھا جو گریجویٹ ہے، پی ایچ ڈی ہے، وہ آپ پروڈیوس کرتے جا رہے ہیں۔ بنیادی طور پہ جس شہر میں یونیورسٹی بنے گی، تو لوگوں سے تو آپ واہ واہ کر لیں گے، جناب یونیورسٹی بننے سے ٹھیک ہے، وہاں پہ 200-300 لوگوں کو تو روزگار مل جائے گا، جو پروفیسرز ہوں گے، ٹیچنگ سٹاف ہے، کلیریکل سٹاف ہے، باقی لوگ ہیں۔ لیکن اس کے بعد وہ یونیورسٹی جو ہے وہ بے روزگار اعلیٰ تعلیم یافتہ گریجویٹس بنانے کی ایک فیکٹری ہوگی۔ ہر سال وہاں سے جو سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ماسٹرز، پی ایچ ڈی، گریجویشن کریں گے، وہ جائیں گے کہاں پہ؟ ان کی امپلیمنٹیشن کہاں ہوگی؟ تو انگرد یوہانسن کا یہی کہنا تھا کہ جس طرح سے دنیا میں، سویڈن میں، باقی ملکوں میں یہ ہوتا ہے کہ کالج کے بعد ایک فنی ایجوکیشن کا شعبہ نکلتا ہے، ووکیشنل ایجوکیشن ہے، وہ مختلف پروفیشنز کی جو ہے وہ تعلیم حاصل کر کے وہ لوگ جو ہے وہ معاشرے کا حصہ بنتے ہیں، جابز لیتے ہیں، اور دوسرے لوگ جو ہے وہ یونیورسٹیز جاتے ہیں، وہ گریجویشن اور پوسٹ گریجویشن کر کے، وہ تحقیق کر کے وہ اس طرف سے نکلتے ہیں۔ ہمارا وہاں پہ پاکستان کا معاملہ جو ہے، وہاں پہ جو اسکول ایجوکیشن ہے اور کالج ایجوکیشن ہے، اس کی طرف توجہ نہیں دی جاتی۔ ہمارا ایک جو میٹرک کا اسٹوڈنٹ ہے، اگر آپ اس کو کہیں کہ
اردو میں یا انگریزی تو چلو نہ صحیح، اب تو خیر وہاں پہ انگریزی بہت پڑھائی جاتی ہے، اس کو کسی ایک موضوع پہ کہیں نا کہ ایک صفحہ کوئی آپ اپنی بات لکھیں، وہ لکھ نہیں سکتا۔ کالج میں بھی یہی ہے، نمبر جو ہے وہ بہت زیادہ آ رہے ہیں اور گریڈز بہت بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن ایجوکیشن یا انفارمیشن یا نالج ان میں نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پھر جو ہماری آگے یونیورسٹیز ہیں وہ اس طرح سے گریجویٹس پیدا کرتے جا رہی ہیں، اور گریڈ جو ہیں وہ وہاں پہ آپ دیکھیں گے 90% نمبر لیے۔ ابھی آج کی سویڈن کی خبر تھی کہ یہاں پہ جو پرائیویٹ ادارے ہیں، پرائیویٹ سکولز بھی ہیں لیکن وہ گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہی ہیں، تو کچھ پرائیویٹ سکول جو ہیں وہ بچوں کو ہائی گریڈز دیتے ہیں، یعنی بچوں کو وہ گریڈ آنے نہیں چاہیے لیکن ان کو ہائی گریڈ دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی پرفارمنس شو کریں۔ تو اب یہاں پہ یہ بات ہوئی ہے کہ ایسے سکول جو بچوں کو اس طرح سے ہائی گریڈز دیتے ہیں ان کو جو ہے وہ قومی تحویل میں لیا جانا چاہیے تاکہ جو ہے وہ گورنمنٹ کنٹرول میں آئے۔ تو بہرحال اس ولاگ کے بارے میں چاہوں گا کہ ہمارے جو لرنڈ جو ہے ویورز ہیں، ناظرین ہیں، وہ اس حوالے سے ضرور رائے کا اظہار کیے کہ کیا وہاں پہ دھڑا دھڑ یونیورسٹیوں کی ضرورت ہے جو بے روزگار گریجویٹ بنا رہی ہے، یا وہاں پہ جو ہے وہ فنی ووکیشنل ایجوکیشن کی ضرورت ہے، اس ایجوکیشن کی ضرورت ہے جس سے لوگوں کو روزگار مل سکے، انڈسٹری کی ضرورت ہے، وہاں پہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی ضرورت ہے تاکہ جو ہے ملک میں جو ہے وہ پڑھے لکھے لوگوں میں بے روزگاری کم ہو سکے۔ آپ کی رائے کا انتظار رہے گا اور مجھے دیجیے اجازت۔